خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے۔ 2000 سے زیادہ نام رب نے دی اپنے محبوب کو، 2000 سے زیادہ رب نے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن فرماتی ہے کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے۔ سوچ تو صحیح، وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے۔ حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے۔ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا۔ میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا، کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی۔ بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، عام بچوں کی بات کر تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا، آنگن خالی تھا، خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا، رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا، الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جاؤ امی اندر ہے، اندر چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی، جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا۔ میں گیا، میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کہا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا، آنکھ میں آنسو تھے۔ فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا۔ حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی، ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے، یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی۔ میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے آج مجھے نا تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے۔ حضور فرماتے حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے، اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں۔ اب حضور بھی رو رہے ہیں، سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہے۔ دونوں کا انداز یہ تھا، یہ پیار کا عالم تھا، یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے، جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے، کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی بال پکڑتا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو، اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے، اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں۔ اللہ اکبر۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی، ننیال جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو، ام ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ۔ واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا، کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے، میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہیں سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے، راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے، بخار پڑتا چلا گیا، طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ آپ نے قافلے سے کہا تھا ٹھہر جائیے، جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تب آگے بڑھا جائے گا۔ قافلے نے انتظار کیا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی، طبیعت زیادہ بگڑی۔ حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہے، شام ہونے لگ جاتی ہے۔ قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے۔ سوچو تو صحیح کتنا عجیب منظر تھا، ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے، دوسری طرف حضرت آمینہ ہے، تیسری طرف
उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है, सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा, सैयदा अमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर, बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी, उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कहते हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौदिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती है ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं चाह तो रही हूं लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इसाले सवाब, अज़मत वालिदैन, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान साबिर पाक, फैज़ान गरीब नवाब, फैज़ान शुहदाए करबला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती है हर नई चीज को पुराना हो जाना। हर छोटे बच्चे की तरफ तवज्जो देती है, वो जाते जाते कहती मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रखना, हुजूर को सीने से लगाया। और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माँ ने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तवज्जो है ना नौजवानों। अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए, जिन जिन की माएं जिंदा है अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएं दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूं क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत। चलें आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया, लेकिन तुम आंसू ना बहाना,
کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا، حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا تھی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو، اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی، اسی مقام ابوا کے اندر۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے، پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی، کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار، مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار۔ پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا، 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے۔ کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا، وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا، پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی۔ اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں،
یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں، جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے۔ رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو۔ ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی رلا دیتا ہے۔ ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے، کوئی بات ابو جہل نے کہی، وہ منہ لگنے لگا، پھر اس نے پتھر اٹھایا، محبوب کے سر پہ دے مارا، سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں، جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے دوڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں، اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں۔ حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے، خاتمہ کا گزر ہوا، اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا، چہرہ خون میں تر گئے، گھر کے اندر آئی ہے۔ اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے، تو باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے، میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اٹھے اپنی جگہ سے، تلاش کیا ابو جہل کو، جہاں ابو جہل ملا کہاں پہنچے، تلوار کے کستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا، اس کا سر پھٹا، پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتاؤ، کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذرا سننا پیارے، جب چچا حرم میں آئے ہیں حضور سجدے میں گئے، آنکھ میں آنسو ہے، چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں، بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا، اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے۔ اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا چچا ہوں، آ میرے سینے سے لگ جا۔ تاریخ کے اندر یہ سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے، کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے، آج میرے باپ ہوتے، کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا۔ یہ جملے کہے ہیں، چچا کی چیخ نکل جاتی ہے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، بدلہ لے کے آیا ہو۔ کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی ہے یار، اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو، قدر کرو، ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے، رو نہیں رونا ہے۔ کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی، کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی، پوری زندگی یاد آتی ہے ماں۔ آج ماں عزت کرے، قدر کرے۔ ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے۔ ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، ماں کی خدمت کیا کر۔ کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی، اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی، ایسالے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی محفلیں سجایا کرو۔ میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے پریشان ہو، ویسی بھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا، کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے، جا کھڑا ہو قبر کے پاس، جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ، اور پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے۔ تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا۔ خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔
ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی، نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا، اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو۔ ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں، تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جی، یہ میرا تجربہ، میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے ہیں نا قبرستان، بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جی، جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، جی، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں، نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں تمہیں
تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے۔ اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل اصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے، یہ میرا باپ لیٹا ہے، یہ میرے دادا لیٹے، بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے۔ اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں گی۔ بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو۔ وہ یاد رکھیے گا جو کام دواؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو، اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی۔ جی صحیح بات ہے، ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں بے شک ساری تعویذ جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لٹایا کرو۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ، اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ نہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ان سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں کرایا کرو، ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرتی ہیں۔ بے شک جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے قرنی کا آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، سرکار ویسے قرنی جی جو آج تک تاریخ کے سینے پہ رقم ہے۔ جی بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے جی، لیکن سر فہرست ویسے قرنی کا نام آتا ہے، سبحان اللہ، لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا۔
عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس قرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو، سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خود بھی میرے ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے، وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنی کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا. اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ، کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں، تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے. بیٹے تیرا انتظار رہے گا. حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی. اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے. وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا. پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا. اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی. یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگاتی ہے مدینہ شریف کی طرف. دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے. خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے
پیاس بجھائی ہے۔ اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں، جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے۔ جیسی سے اندر داخل ہوئے خاک مدینہ کو بوسہ دیا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما، کہا یار نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے۔ کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا۔ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا مسجد نبی چلے جاؤ، وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے، وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے مسجد نبی تشریف لائے، دروازے اقدس پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا میں پردیسی ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ویسے کرنی نے اتنا سنا، کب تک آئیں گے میرے محبوب؟ کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہو، امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہو۔ حضرت ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا دروازہ کھول دیجئے، آپ پردے میں ہو جائیے۔ کیا کرو گے پردیسی؟ کہ میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے، میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کرنی اندر آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے، کبھی محراب کو چوم رہے تھے، کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے۔ میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر، کہ ام المومنین مجبوری ہے، ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، پوری زندگی گزار جاتا۔ روتے ہوئے واپس جانے لگے، کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہتے اویس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں، جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے۔ فرماتے عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، پرانے کپڑے تھے، مٹی لگی تھی بالوں پہ، ایک دیوانے والی کیفیت تھی۔ سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون، لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا، کبھی بستر کو چوم رہا تھا، کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا، میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر نے دوڑ لگائی، تب تک اویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ دوڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی آہٹ ہوئی ہے ماں اندھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، چیخ نکل جاتی ہے اویس کرنی کی، روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے۔ ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو صحیح، جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو دیکھ کے آیا ہے، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے لب و رخسار کے قصے سنا، بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ چیخ نکلی اویس کرنی کی، کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی۔ ماں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے۔ کہا بیٹے ٹھہر جاتا۔ کہا ماں کیسے رک جاتا، تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا۔ اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سنا ماں نے کہا چل دیا سینے سے لگ جا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، عظمت والدین، عظمت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے
جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، کیا بات ہے، بہت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، خدا کی قسم قسمت جاگ جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ دعائیں کرایا کرو ماں سے۔ نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی مائیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، دعائیں کرنے والی ماں موجود ہے۔ بیوی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو، سن، تیری جنت میری رضا میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ سیدھی بات، میں یہ نہیں کہتا بیوی کو اس کو حق نہ دو، اس کا جو حق ہے وہ مار لو، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے، بیوی کا اس کا حق دو، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ جی بے شک، وہ غصہ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے۔ وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں ہے، تو ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں تو اپنا کام کرتا رہے، تیری ذمہ داری ان کے تلووں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چومتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ بے شک، بے شک، کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر، انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہیں۔ جی آمین، ماں باپ ہیں، دونوں کی خدمت کرنا ہے۔ خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں کی دعا ہے، بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اس اللہ، لیے کہ اگر اس میں ماں کی راتوں کے سجدے چھپے ہیں نا تو اس ترقی میں باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی لگا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، دونوں چیزیں یاد رکھا کرو، باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے اس میں، ماں کے رت جگے ہیں تو باپ کے دن چڑھے بھی اسی کے اندر ہے۔ اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور باپ کی بھی عزت، باپ کی بھی عزت، باپ کی بھی عزت کرنی ہے، باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے، ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے۔ سردی آ گئی ہے، کافی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، بیٹا نیا کمبل اوڑے، اماں ابا وہی پرانا پھٹا کمبل اوڑے، غیرت آنی چاہیے نہ، خود پھٹا کمبل اوڑو، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑا۔ سبحان اللہ، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑاؤ۔ جب تم کمزور تھے وہ طاقتور تھے، تمہیں مضبوط چیز دیتے تھے، آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہے، تم انہیں مضبوط چیزیں دو، تم انہیں مضبوط چیزیں دو، ان کی خدمت کرو۔ جب تم چھوٹے تھے ماں باپ اٹھ کے 3 بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھل گیا تھا، آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو 3 بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماں باپ کا سر تو نہیں کھل گیا۔ ہاں، بڑھاپے میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یار، ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں ہے، باپ کی رضائی چارپائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے۔ یار کبھی بچپن میں تم چھوٹے تھے کمبل گرتا تھا، ماں 3 بار اٹھ کے اٹھا اڑاتی تھی، میرے لال کا ہاتھ کھل گیا ہے، پیر کھل گیا، اب تیری ذمہ داری ہے، تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا ہے، باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے، اٹھ کے کمبل ڈال۔ اگر تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ہمارے عیب چھپا دیے جائیں گے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں وقت دیں۔ میرے بچوں، ماں باپ کبھی 150 روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہے، تمہاری ضرورت سے کم ہے نا، ان پہ اکڑ کے جواب نہ دیا کرو۔ ان کے میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ 500 روپے کا ہے جائز، باپ نے اگر 200 دیے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر، یہ تیری نظر میں کم ہے، خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، اللہ 200 میں بھی 2000 کی برکتیں عطا فرما دے گا، بے شک، بے شک، لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا۔ اور یہ سچی بات ہے وسیم بھائی، آج ہم لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ مزہ کب آتا تھا؟ جب ماں اپنی مٹھی سے نکال کے 5 کا نوٹ دیتی تھی تو مزہ آ جایا کرتا۔ سبحان اللہ، آج بھی اگر سکون چاہتے ہو نا تو وقت بے وقت ماں باپ سے پیسے مانگتے رہا کرو، تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، بیوی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے اور کھایا کرو، بیوی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے، جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی کبھار اماں ابا کے ساتھ بھی کھا لیا، ایک ہی سنت پکڑے بیٹھے، جی کبھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا، بہت دن ہو گئے،
5 اسٹار ہوٹل کا طرح طرح کا ویرائٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لقمے میں اللہ لذت عطا بے فرمائے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ کون سمجھ سکتا؟ بڑے سے بڑا علامہ لے کے آؤ، بڑے سے بڑا مفسر لے آؤ، پروفیسر لے آؤ، خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظار رہتا ہے۔ چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے نا، ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے۔ کبھی یہ عام اعلان کر، امی ابی ابا تیری مرضی کا کھانا بننا ہے گھر میں، ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوایا کرو، ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، وقت دیا کرو۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ مولا کریم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ساس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماؤں کو جنتی بنا دے، بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ ہمارے بھائی کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، لاجواب ساؤنڈ ہے۔ ہاں، اور ایسے ساؤنڈ جلسوں میں ہوا کریں، بندے جو ہے نا دن و رات تقریر کر لیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے نا، بہت اچھا ساؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ذرا زور سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کو پکڑو، سماعت فرمائیں۔ ارے بیٹھو ابھی یار۔